بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اس کے فوائد بیان کریں گے۔ ناظرین، سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ محترم ناظرین، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی کافی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں وہی صورت ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور ساتوں آسمان اور زمین کاغذ بن جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ دنیا کے غم و اعلام سے تنگ آ گئے ہیں، کسی جگہ پناہ نہ ملتی ہو، مسائل بے شمار ہوں اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں، آپ کا بال بل قرض میں جکڑا ہوا ہو، گھر والے بھی آپ سے بدزن ہو چکے ہوں، دوستوں نے منہ موڑ لیا ہو، روزگار کی تلاش ہو لیکن روزگار نہ ملتا ہو، دن بدن غربت اور تنگ دستی ہوتی چلی جا رہی ہو، تو آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا کہ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا آسان حل بتایا گیا ہے۔ افلاس کی دلدل میں آپ دھنستے چلے جا رہے ہوں تو ایسے حالات میں آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیے جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں اور کوئی سخی نہیں۔ آپ اس مالک کے کون و مکان پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں ہے، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان اور یقین سے سورہ فاتحہ کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں، اور یقین رکھیں کہ آپ کا سر زمین پر نہیں حق تعالیٰ کے قدموں میں رکھا ہوا ہے۔ اس تصور سے بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی رقت کے ساتھ اپنی پریشانیوں اپنے رب کے حضور رکھیے اور اللہ سے مدد مانگیے۔ انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ صوفیہ اکرام سے منقول ہے کہ جو پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کو اگر ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ نمبر 1، ٹانگوں میں درد کے لیے۔ دوستو، اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو، کسی طرح کی سے آرام نہ آتا ہو، رات کو سوتے وقت یہ درد شدت پکڑ جاتا ہو، تو اس کو دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورہ فاتحہ چینی کی پلیٹ پر ہاتھ سے لکھیے اور خالص روغن زیتون سے اس کو دھو کر کسی چیز میں ڈالیے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کریں اور ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور درد کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ نمبر 2، کمر درد کے لیے۔ سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ ہاتھ سے لکھ کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں، پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کو خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ تعالی درد میں آرام آ جائے گا۔ نمبر 3، نصف سر درد کے لیے۔ دوستو، اگر کسی کو نصف یعنی آدھے سر میں شدید درد ہو اور کسی طرح آرام نہ ملتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں اس کی کن پٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی میں ملا دے اور سورہ فاتحہ کو مکمل کرے۔
یہ عمل 3 مرتبہ کرے اور 3 دن تک بلا ناغہ کرے، انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ نمبر 4، تنگ دستی دور کرنے کے لیے۔ دوستو، جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے اور اس کی روزی فراغ ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے۔ انشاءاللہ وہ جو بھی مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگا۔ اس کی تنگ دستی سورہ فاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اور وہ غیب سے اس کی روزی کے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل اور توجہ اور یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھیے، بفضل باری تعالیٰ فیض ہوگا۔ نمبر 5، اولاد کے حصول کے لیے۔ دوستو، اگر کوئی عورت بے اولاد ہو، اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازے، تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے۔ درمیان میں 111 مرتبہ سورہ فاتحہ بما بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین پڑھ کر سادہ گلاس پانی پر دم کریں۔ اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دیں۔ ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک یہ عمل کریں، کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ اس سے عورت کو حمل قرار پائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ نمبر 6، خاوند کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ دوستو، اگر کسی کا خاوند بری عادت کا شکار ہو، راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور ہر روز خاوند کو پلائیں۔ انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی برکت سے بھٹکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی بری عادات چھوٹ جائیں گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بگڑے ہوئے کو راہ راست پر لانے کے لیے سورہ فاتحہ بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ نمبر 7، نظر بد سے بچاؤ کے لیے۔ دوستو، جس بچے کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہو، ہر روز کسی نہ کسی کے نظر بد کا شکار ہو جاتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ باوضو حالت میں سورہ فاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی بچے کو نظر بد ہوئی ہو تو اسے بھی اس طرح دم کیا کریں، بفضل باری تعالیٰ پوری طرح نظر اتر جائے گی اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نمبر 8، فالج کے مرض سے بچنے کے لیے۔ دوستو، فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورہ فاتحہ اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو کوئی بھی فالج کے مرض میں مبتلا ہو تو کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورہ فاتحہ ہاتھ سے لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کرے۔ یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشے میں ڈال کر محفوظ کر لے۔ ہر روز اس تیل کی مالش کرے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور شفا کاملہ نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس کو اپنے سر پر خاک ڈالنے کی نوبت 4 مرتبہ پیش آئی۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اس پر لعنت ہوئی، دوسرا اس وقت جب اس کو راندہ درگاہ کیا گیا، تیسرا اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، چوتھا اس وقت جب آپ پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن آپ سے ایک ہی درخواست ہے کہ جو بھی ان مسائل کا شکار ہیں، آپ کے دوست احباب جتنے بھی آپ کے پیارے اور چاہنے والے ہیں، آپ ان سب کو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ ان کا بھی بھلا ہو سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔